نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. آج آپ لوگوں کے سامنے گالم گلوچ اور فحش کلامی کا بیان ہوگا. آپ لوگوں سے درخواست ہے سب سے پہلے کہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو بہت نفع دے گا. یعنی زبان سے صادر ہونے والے بدترین گناہوں میں لعن طعن اور فحش کلامی کرنا داخل ہے. یہ بدزبانی کسی بھی صاحب ایمان کو ہرگز زیبت نہیں دیتی. زبان کی ذریعے ایز رسانی کرنے والے کو قرآن کریم میں سخت گناہ کا مرتکب قرار دیا گیا ہے. ارشاد خداوندی ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. ترجمہ اس آیات کا: اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کے تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور گناہ کا. یعنی کسی عورت نے غلط نہیں اور آپ نے اس پر تہمت لگا دیا. یعنی اس نے اپنی بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حدیث مبارک لعن المؤمن كقتله. مسلم شریف. مومن کا لعنت کرنا ایسا ہی برا ہے جیسے اس کو قتل کرنا. دوسری حدیث ہے لا ينبغي لصديق أن يكون لعنا. ریاض الصالحین. کسی صدیق کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بہت لعنت کرنے والا ہو. لا نمبر 3 شفعاء یوم القیامہ. ریاض الصالحین 553. لعنت کرنے والا لوگ قیامت کے روز نہ تو سفارشی ہوں گے اور نہ گواہی دینے والا ہوں گے. اللہ کی لعنت، اس کی غضب اور جہنم کے ذریعے آپس میں لعن طعن مت کیا کرو. 5 نمبر سباب المسلم فسوق. مسلم شریف. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. نمبر 6 لا يكون المؤمن لعنا. سچا مومن لعنت باز نہیں ہوتا. 7 نمبر ليس المؤمن بالطعن ولا باللعن ولا الفاحش ولا البذيء. مومن کامل لعن طعن کرنے والا اور فحش اور بے حیائی کرنے والا نہیں ہوتا. 8 نمبر حدیث
إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تبهت إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو اس کی لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، وہاں اس کے دروازے بند ہوتے ہیں، پھر زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے دروازوں کو بھی بند پاتے ہیں، پھر دائیں بائیں جانے کا راستہ ڈھونڈتی ہے، اور جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس شخص کی طرف آتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو فبہا، ورنہ لعنت کرنے والے پر لوٹ جاتے ہیں، یعنی لعنت کرنے والے کی لعنت اس سے خود اس کی گلے پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 9 نمبر حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے عام مسلمان محفوظ رہے، وہ کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دے۔ نمبر 10 یہودی اپنی خباثت اب باطنی کی بنا پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو بجائے السلام علیکم کہنے کے السلام علیکم کہا کرتے تھے، جس کے معنی موت کے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جواب میں وعلیکم کہہ کر خاموش ہو جاتے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی بددعا انہی کے منہ پر ماری دی جاتی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہودیوں کی حرکت پر سخت غصہ آتا اور وہ جواب کے ساتھ ساتھ ان پر لعنت بھیجتی اور لاکھ غضب کے بعد بددعا دیتی۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ نصیحت فرمائی، مہلا یا عائشہ علیک بالرفیق و ایاک والعنف والفحش، بخاری شریف حدیث نمبر 891۔ عائشہ ٹھہرو، نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے بچتے رہو، اس لیے کہ مقصود اس کے بغیر بھی حاصل ہے، کیونکہ ان کی بددعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول نہ ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ان کے بارے میں قبول ہو جائے گی۔ 11 نمبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ماله ترى بالجبنيه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والے، فحش کلامی کرنے والا اور لعنت کرنے والا نہ تھے۔ زیادہ سے زیادہ ہم میں سے کسی پر عتاب ہوتا تو یہ فرماتے، اس کی پیشانی خاک آلودہ ہو، اسے کیا ہوا؟ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا یہ کیسا ممکن ہے کہ کوئی شخص خود اپنے والدین کو گالیاں دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم یسب ابا الرجل فیسبه
أباه فيسب أمه فيسب أمه. ہاں یہ اس طرح ممکن ہے کہ وہ کسی شخص کے باپ کو گالی دے پھر وہ شخص اس کے باپ کو گالی دے. اس طرح یہ کسی کی ماں کو گالی دے پھر اس کی ماں کو گالی دیا جائے. اس طرح یہ گالی دینے والا خود اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب بن گیا. نمبر 13 حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئی. سلام کیا، تعارف ہوا، دولت اسلام سے مشرف ہوئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نصیحتوں پر عہد لینے کی درخواست کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی جن میں ایک اہم نصیحت یہ تھی: لا تسبن احدا، تم ہرگز کسی کو گالیاں مت دینا. حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ عنہ نے اس نصیحت کو اس قدر مضبوطی سے تاما کہ پھر مرتے دم تک کسی انسان کو تو یہ کیا کہ کسی جاندار تک کو بھی گالی نہیں دیا. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ لوگوں کو مچھروں نے کاٹ لیا. انہوں نے مچھروں کو برا بھلا کہنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا: لا تسبوها فنعمت الدابة فإنها أيقظتكم لذکر اللہ. مچھر کو برا بلا مت نہ کہو، وہ اچھا جانور ہے اس لیے کہ وہ تمہیں اللہ کی یاد کے لیے بیدار اور متنبہ کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ کو لعنت کرنے سے بھی منع فرمایا. ذرا اندازہ لگائیے، جب جانوروں کو برا بلا کہنے سے روکا گیا ہے تو انسانوں کو ایک دوسرے پر لعن طعن کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس یوٹیوب کو آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں سے سبسکرائب بھی کریں. والسلام.